نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں قاضی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر ہم تو صبح کو فجر میں اٹھنے ہی میں دیر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا درجہ جنت میں بلند کرتا ہے، للعبد الصالح، یعنی نیک بندے کا، نیک ایمان والے کا درجہ بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو جانے کے بعد جنت میں یا قبر میں جب وہ رہتا ہے، جب وہ قبر میں رہتا ہے تو جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ انا لی ہذہ، یعنی یہ جو درجہ بلند ہو رہا ہے، یا مجھے جو یہ صلہ مل رہا ہے، یا میرے اوپر جو یہ کرم فرمائی ہو رہی ہے، اللہ سے بندہ یہ کہتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انا لی ہذہ، یہ میرے لیے کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ میرے درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیری اولاد کی، تیرے اولاد کے نیک اعمال کی وجہ سے، ولدی کا لکا، یعنی تیری جو اولاد ہے، تیری نیک اولاد، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان دنیا سے پردہ فرما لیتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو دنیا سے جانے کے بعد اس کے جو اعمال نامہ ہے، اس کا جو رجسٹر ہے، وہ بالکل پیک کر کے نہیں رکھا جاتا۔ کوئی بھی انسان ہو، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد اس کے اعمال کا جو رجسٹر ہے، جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں، اس کو پیک کر کے اور بند کر کے نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ اس کا کھلا رہتا ہے قیامت تک۔ اس کی وجہ سے جو بھی نیک یا برے کام ہوں گے، ان نیک اور برے کاموں کا ثواب اور گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا، سب سے پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا، جیسا کہ سب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ حابیل نے قابیل کو مارا یا قابیل نے حابیل کو، اس سلسلے میں نام بھول جاتے ہیں لوگ۔ تو ہمارے استاد محترم نے ہمیں ایک نقطہ بتلایا اس بارے میں، اور نقطہ یہ بتلایا کہ قتل کے اندر شروع میں قاف آتا ہے، قتل، اور قابیل کا جو نام ہے اس میں بھی شروع میں قاف آتا ہے۔ تو قابیل نے قتل کیا حابیل کا، کبھی بھی بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ نقطے اس طرح کے ہوتے ہیں جن سے آدمی اگر نیند میں ہو تو بھی آدمی صحیح بات بولے گا۔ تو قابیل نے حابیل کو مارا، سب سے پہلے دنیا کے اندر یہی قتل ہوا۔ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، ان تمام قتل کا جو گناہ ہے وہ کرنے والے کو بھی ملے گا اور قابیل کو بھی ملے گا۔ قیامت تک ہونے والے ہر قتل کا گناہ جتنا کرنے والے کو ملے گا، اتنا ہی قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر اس کے اعمال کو بند کر کے نہیں رکھا جاتا، جو اس کا رجسٹر ہے اس کو بند کر کے نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کے کیے ہوئے کرتوت اور اس کے بوئے ہوئے کام، اس نے جو دنیا کے اندر اچھے کام کیے،
اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے اچھے کام کیے، یا دنیا کے اندر اس نے کوئی برا کام کیا اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے برا کام کیا، تو ان کرنے والوں کو جتنا گناہ ملے گا یا جتنا ثواب ملے گا، اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب یا گناہ ملے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا درجہ جنت کے اندر بلند ہوتا ہے تو وہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیری اولاد کے اعمال کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تیری اولاد نے جو اچھے کام کیے اور اچھے کام کر رہی ہے یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مگر پھر بھی اس کو ان چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے، جیسے کسی آدمی نے کہیں مدرسہ بنوا دیا یا مسجد بنوا دی یا کہیں سرائے بنوا دی یا کہیں مسافر خانے بنوا دیے یا کہیں نل کنواں وغیرہ کچھ بھی لگوا دیا، یا اس نے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا، یا کسی آدمی نے علم دین حاصل کیا اور دوسروں کو سکھلا دیا۔ اسی طرح سے کسی آدمی نے دین کی کتابیں خریدی اور خرید کر کہیں مسجد یا مدرسے میں رکھوا دی، تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد یہ نیک کام جو بھی کرے گا ان کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر جو نعمتیں دی ہیں، اگر ہم مجموعی طور پر ان نعمتوں کا حساب لگائیں، اگر مجموعی طور پر ان نعمتوں کو دیکھیں تو ان نعمتوں کی 3 قسمیں نکلتی ہیں جو اللہ نے ہم پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو دیکھیں تو وہ 3 طرح کی نعمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ نعمت ہے جس کا انسان کو صرف دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ نعمتیں ہیں، دوسری وہ نعمتیں کہ جن کا آخرت میں فائدہ ہوتا ہے، اور تیسری وہ نعمتیں کہ جن کا دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ 3 نعمتیں 3 طرح کی نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلی نعمت ہے مال اور اولاد۔ مال اور اولاد، ان کا فائدہ انسان کو دنیا میں ہوتا ہے، ان کا فائدہ انسان کو دنیا میں ہوتا ہے۔ میں صرف مال اور اولاد کی بات کر رہا ہوں، بس مال اور اولاد، ان کا فائدہ انسان کو دنیا میں ہوتا ہے۔ انسان مال کے ذریعے سے خوب مزے لیتا ہے، مال کے ذریعے سے دنیا کی ہر نعمت انسان حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے پاس جو اولاد ہے، انسان اپنی جوانی میں اور اپنے بڑھاپے میں اس اولاد سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ایک تو یہ نعمت ہے جس کا انسان کو صرف دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے، ایک وہ نعمت ہے کہ جس کا انسان کو آخرت میں فائدہ ہو رہا ہے، وہ نعمت ہے علم اور اعمال۔ علم اور اعمال یہ وہ نعمتیں ہیں کہ ان کا انسان کو آخرت میں فائدہ ہوگا۔ تیسری وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا انسان کو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ ہوگا۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ جس چیز سے فائدہ ہوگا وہ ہے نیک اولاد۔ تو میں نے آپ کو 3 قسمیں بتلائی، نعمتوں کی 3 کوالٹی میں نے آپ کو بتلائی۔ ایک تو بتلایا مال اور اولاد، صرف مال اور اولاد، اچھا مال یا اچھی اولاد نہیں، بلکہ میں صرف مال اور اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز میں نے بتلائی علم اور عمل، ان چیزوں کا آخرت میں فائدہ ہوگا۔ تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد وہ نعمت ہے کہ جس کا انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کو نیک اولاد مل جائے اور نفع دینے والا مال مل جائے اور نفع دینے والا علم مل جائے تو وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس یہ نعمتیں ہوں جو میں اب بتلاؤں گا تو وہ دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا خوش نصیب ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ نعمتیں نہ ہوں تو وہ بہت بڑا بد نصیب ہے۔
جو نعمتیں میں آپ کو اب بتلاؤں گا وہ نعمتیں ہیں کہ اگر ہمیں مل جائیں تو ہم خوش نصیب ہیں، اور اگر نہ ملے تو ہم بد نصیب ہیں، مگر ہم بھی انہی جیسا بننے کی کوشش کریں، اچھا بننے کی کوشش کریں جو میں آپ کو بتلانے والا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے نیک بیوی، بیوی نہیں بلکہ نیک بیوی۔ بیوی تو جو بھی شادی کرتا ہے اسے بیوی ملتی ہے، مگر نیک بیوی ہر شادی کرنے والے کو نہیں ملتی ہے۔ نیک بیوی کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں نیک بیوی ملتی ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مزاج ملنے والی بیوی، یہ نہیں بتلایا۔ ہمارا ساتھ دینے والی بیوی، یہ بھی نہیں بتلایا، بلکہ یہ بتلایا کہ نیک بیوی۔ اب اس کی تشریح اس طرح سے کی گئی کہ نیک بیوی وہ ہے جو نیک کام خود بھی کرے اور نیک کاموں میں تمہارا ساتھ دے، وہ نیک بیوی ہے۔ تمہارے مزاج کے خلاف نہ چلے، تمہارا مزاج دیندار والا مزاج ہو، دینداری تمہارے مزاج کے اندر ہو اور اس کے مزاج کے اندر بھی دینداری ہو۔ اگر تم اس کو غلط کاموں سے روکو تو وہ رک جائے، وہ دیندار بیوی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور اپنے شوہر کی بات مانتی ہو، شوہر کی ہر جائز بات مانتی ہو، وہ نیک بیوی ہے۔ اگر آج کے زمانے میں کسی کو نیک بیوی مل جائے تو وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت مشہور حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر سب سے پہلی حدیث ہے، اور حدیث کی دنیا میں بہت مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ اس کے اندر اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں بتلائی۔ قیامت کی اللہ کے نبی نے جو نشانیاں بتلائی ان میں سے ایک نشانی یہ بتلائی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی، عورت اپنی مالکن کو، مالکنی کو جنم دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والی لڑکی اپنی ماں پر حکومت کرے گی اور ماں پر حکم چلائے گی۔ باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد باپ پر حکم چلائے گی۔ بلکہ ہم نے تو آج کے زمانے میں یہ دیکھا ہے کہ آج کے زمانے میں اولاد ماں باپ کو پیٹتی ہے۔ اولاد ماں باپ کو حکم چلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسی ایسی خبریں میرے پاس تو آتی ہیں، آپ کے پاس آتی ہوں یا نہ آتی ہوں، مگر میرے پاس آتی ہیں کہ اولاد نے ماں باپ کو بہت پیٹا، دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ جب تک ان کے پاس مال تھا، جائیداد تھی، ان کی خوب خدمت کی، اور ساری جائیداد اپنے نام کرانے کے بعد ان کو ایسا دھکا دیا کہ ان کے پاس دنیا کے اندر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ تو اگر آج کے زمانے میں کسی کو نیک بیوی مل جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور نیک بیوی میں نے بتلایا کہ وہ ہے کہ جو خود بھی نیک کام کرے اور اپنے شوہر سے بھی نیک کام کرائے، خود بھی اچھے کام کرے اور اپنے شوہر سے بھی اچھے کام کرائے، وہ نیک بیوی ہے۔ شوہر کے مزاج کے خلاف نہ چلے، شوہر کا اور بیوی کا ایک ہی مزاج ہو، دونوں نیک بھی ہوں اور مزاج بھی مل جائے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش نصیب انسان کی جو پہچان بتلائی، سب سے پہلی پہچان یہ بتلائی کہ اس کی بیوی نیک ہو۔ اگر کسی کی بیوی نیک ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دوسری بات، انسان کی خوش نصیبی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی روزی اس کے وطن میں ہو، اس کی روزی اس کے وطن میں ہو، جہاں وہ رہ رہا ہے، جہاں اس کے بیوی بچے ہیں وہیں اس کا کاروبار ہو، آس پاس میں ہی اس کا کاروبار ہو، تو وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ جیسے کہاوت مشہور ہے کہ پردیس کی پوری اور اپنے وطن کی آدھی روٹی برابر ہے، بلکہ اپنے وطن کی آدھی اچھی ہے۔ آدمی باہر ملکوں میں رہ رہا ہے، سعودی میں جا رہا ہے یا کہیں باہر ملکوں میں، لیکن اور وہاں پر بہت مال و دولت کما رہا ہے، تو وہ آدمی خوش نصیب نہیں ہے۔ خوش نصیب وہ ہے کہ جو صبح کو اپنے گھر سے جائے اور شام کو واپس اپنے گھر پر آ جائے، چاہے دن میں 10,000 روپے کے بجائے وہ 300 یا 200 روپے کمائے، لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو کھانا کھانے کی توفیق مل جائے، اپنے بچوں میں ٹائم گزارنے کا اسے وقت مل جائے، وہ خوش نصیب ہے۔
تو زیادہ دولت باہر ملکوں میں رہ کر زیادہ دولت کمانا خوش نصیبی نہیں ہے، بلکہ اپنے ملک میں رہ کر اور اپنے وطن میں رہ کر آدھی روزی کمانا اور آدھی روٹی کھا لینا اور کم روزی کمانا یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو ہم جس ملک میں یا جس وطن میں رہتے ہیں یا جس علاقے میں رہتے ہیں، اگر ہمارا کاروبار وہیں پر ہی ہو تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ باہر ملکوں میں جانا یا دوسری جگہوں پر جا کر بڑے بڑے کاروبار کرنا یہ منع نہیں ہے، میں وہ باتیں بتلا رہا ہوں کہ جو انسان کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر آج کے زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں کسی انسان کے بیوی بچے بھی ساتھ ہوں اور کاروبار بھی ساتھ ہو، کاروبار بھی آس پاس ہو، تو وہ خوش نصیب ہے، اسے اللہ سے شکایت کرنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ایسے آدمی کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دے دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش نصیب انسان کی تیسری پہچان یہ بتلائی کہ اس کا پڑوسی نیک ہو، اس کا پڑوسی اچھا ہو۔ جس کا پڑوسی اچھا اور نیک ہے، جسے اپنے پڑوسی سے تکلیف نہیں ہے، تو وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ اس کے اندر ہم خود بھی یہ کوشش کریں کہ ہم سے ہمارا پڑوسی کسی بھی طرح سے ذہنی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے خطرہ محسوس نہ کرے۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ انسان کا پڑوسی نیک ہو۔ اسی وجہ سے فرمایا اطلب الجار قبل الداری والرفیق قبل الطریق، یہ بہت مشہور جملہ ہے۔ اطلب الجار قبل الداری، پڑوسی کو تلاش کرو گھر بنانے سے پہلے۔ آپ جہاں پر بھی گھر بنا رہے ہوں تو گھر بنانے سے پہلے پڑوسی کو تلاش کرو۔ اطلب الجار قبل الداری والرفیق قبل الطریق، سفر کرنے سے پہلے ہم سفر کے بارے میں جانچ پڑتال کر لو، معلوم کر لو۔ سفر کرنے سے پہلے جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے اس کے بارے میں جانکاری لے لو کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ اطلب الجار قبل الداری والرفیق قبل الطریق، اگر پڑوسی بیکار ہو، اگر پڑوسی بے ایمان ہو، اگر پڑوسی نقصان پہنچانے والا ہو، اگر پڑوسی ایسا ہو کہ جس سے لوگ ہر وقت خطرہ محسوس کریں، تو ایسے پڑوسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی پریشانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر صاف طور سے ارشاد فرمایا، تو ہمارا پڑوسی ہم سے کسی بھی طرح سے تکلیف محسوس نہ کرے۔ یاد رکھیے، ہمارا پڑوسی کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو یا کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اسے پریشان کریں۔ چاہے غیر مسلم ہی تمہارا پڑوسی ہو، اس کے ساتھ برا کرنے کی مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے بیانوں کے اندر اس طرح کی باتیں، یعنی انسانیت کے بارے میں باتیں بہت ساری ہوتی ہیں اور عام طور سے ہوتی بھی رہتی ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر تلاش کرو گے تو بہت ساری ایسی ویڈیو میری مل جائیں گی کہ جن کے اندر میں نے آپس میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے وہ چیزیں بتلائی۔ مگر جب میں نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں نے استقبال کیا تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو گیا، جس کا درد مجھے آج بھی ہے، جس بات کو میں برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی میرے بیانوں میں، صحیح بیانوں میں انگلی رکھے، میں برداشت ان چیزوں کو نہیں کر سکتا۔ تو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ اگر منافقوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، جن لوگوں کے اندر مذہب اسلام کے بارے میں دشمنی بھری ہوئی ہے، اگر انہیں میرے بیانوں سے یا منافق والی باتوں سے، نفاق والی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، یا علماء کو وہ ایک نظر نہیں دیکھ سکتے، تو ایسے لوگوں سے بات کرنے کی ہمیں بھی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے وہ بات کرے کہ جو مذہب اسلام کی باتیں کرے، وہ مسلمان ہم سے بات کرے کہ جو مذہب اسلام کی باتیں کرے، اور جس کے دل میں نفاق بھرا ہوا ہو، یا جس کے دل کے اندر مذہب اسلام سے دشمنی بھری ہوئی ہو، یا جس کا حلیہ بھی غیر مسلموں والا ہو، تو ہمارے پاس آنے کی یا ہم سے بات کرنے کی یا ہمارے بیانوں میں انگلی رکھنے کی ایسے آدمی کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے اور بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو بیان برداشت نہیں ہوتا
تو شہر کے اندر بہت ساری مسجدیں ہیں، یہاں تو کھری کھری بات ہوگی، یہاں تو صاف صاف بات ہوگی، یہاں تو وہ بات ہوگی جو کتابوں کے اندر لکھی ہے، اور یہاں تو وہ بات ہوگی جو مذہب اسلام کی تعلیم ہے، اور یہاں وہ بات ہوگی جو قرآن و حدیث کے اندر لکھی ہے، یہاں وہ بات ہوگی جو قرآن کے اندر صاف طور سے بیان کی گئی ہے۔ اپنے پیٹ سے ہم کوئی بات آپ کو بتلاتے نہیں ہیں، کیونکہ اپنے پیٹ سے اگر ہم نے بتلانی شروع کر دی تو لوگ ہم پر اعتراض کریں گے، لیکن اپنے پیٹ سے بات بتانا یا بات بنانا یہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے۔ مذہب اسلام کے بارے میں اپنے پیٹ سے کوئی بات بنانا یہ مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مذہب اسلام کے بارے میں اپنے پیٹ سے کوئی بات بنائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مولوی ہو یا کتنا ہی بڑا حضرت جی ہو، اجازت نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے بارے میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ تو اگر کسی انسان کا پڑوسی نیک ہو تو یہ اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش نصیب انسان کی چوتھی پہچان یہ بتلائی کہ اس کی اولاد نیک ہو۔ آج کے زمانے میں اولاد کی شکایت لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے تو ایک حدیث کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بانجھ عورت سکون سے رہے گی، بانجھ عورت خوش رہے گی، اور بچوں والی عورت روئے گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کا ایک دکھ، اولاد نہ ہونے کا ایک دکھ کہ اولاد نہیں ہوئی، اور اولاد ہونے کے 100 دکھ۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کی پرورش مذہب اسلام کے طریقے سے کرو تو اولاد نیک ہو۔ یہ انسان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اولاد اچھی ہو یہ انسان کے لیے اچھی بات ہے۔ جس انسان کی اولاد نیک ہے وہ دنیا کے اندر بھی خوش نصیب ہے اور آخرت میں بھی خوش نصیب ہے۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی اولاد اس کے لیے استغفار کرے گی، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، اے اللہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ نیک کام کی یہ جو اجر مل رہا ہے، یہ اجر کیوں مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کے نیک اعمال کی وجہ سے، تیرے اولاد کے نیک اعمال کی وجہ سے تجھے اجر اور بدلہ مل رہا ہے۔ تو ہماری اولاد نیک ہو ہم اس کی کوشش کریں، ہماری اولاد اچھی ہو ہم اس کی کوشش کریں، ہماری اولاد دیندار بنے ہم اس کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ، عالم بناؤ، اس بات پر زور نہیں دے رہا، بلکہ میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو نیک بناؤ۔ یہ اصل چیز ہے۔ اگر وہ مفتی بن گیا اور نیک نہیں بنا، یا اگر وہ عالم بن گیا اور نیک نہیں بنا، تو ہم نے کون سا پہاڑ توڑ لیا؟ باتیں کھری کھری ہوتی ہیں میری۔ اگر عالم بن گیا مگر نیک نہیں بنا بلکہ علماء سو بنا، برا عالم بنا، تو پھر ہم کیا کر لیں گے؟ تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو نیک بنا لو بس، میں یہ زور نہیں دے رہا۔ آپ کہیں گے کہ آج کل تو مولوی مفتیوں کا زمانہ نہیں رہا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ نیک بناؤ۔ ہر انسان کے لیے اولاد کو نیک بنانا ضروری ہے۔ ہر انسان کے لیے اولاد کو مفتی بنانا یا عالم بنانا ضروری نہیں ہے، مگر نیک بنانا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی، حدیثوں کے اندر بھی صاف طور سے لکھا ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ باتیں بہت ساری مجھے آپ کو بتلانی تھی، اگر 1 گھنٹہ کہو تو 1 گھنٹہ بھی انشاءاللہ یہ تمام باتیں 1 گھنٹے میں بھی ختم نہیں ہوں گی، مگر وقت کہہ رہا ہے کہ بات کو یہیں ختم کر دی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت